قوسین او ادنی، محبوب تھوڑا اور قریب آ جا، پردہ ہٹ جاتا ہے میں اور قریب ہو جاتا ہوں، پردہ ہٹ جاتا ہے میں اور قریب ہو جاتا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم تھا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی۔ کچھ آواز میں کہہ دو میں اور قریب ہو جاتا۔ کتنا قریب ہوئے؟ میرے محبوب نے فرمایا اتنا قریب ہوئے جیسے کہ عرب کے لوگ دو کمانوں کو پکڑ کر ان کے سرے جو آپس میں ملا دیتے ہیں، فرمایا اتنا میں قریب ہوا جتنے کہ کمان کے دو سرے مل جاتے ہیں، اتنا قریب ہوا۔ سب سے پہلے میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا محبوب کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا اے میرے اللہ 3 چیزیں لایا ہوں۔ کون سی؟ فرمایا التحیات للہ۔ کچھ آواز میں کہہ دو التحیات للہ، التحیات للہ۔ یا اللہ میں کوئی عبادت لے کر کے آیا ہوں، زبان سے جو بھی ہلاتا ہوں، زبان سے جو بھی بولتا ہوں، اے اللہ کسی اور کے لیے نہیں بولتا، یہ سارا کچھ میرا بولنا تیرے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کچھ آواز میں کس کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میں آپ کے لیے دوسری چیز لایا ہوں، والصلوات جو بدنی عبادت ہے یا اللہ وہ بھی لے آیا ہوں ربا تیری ذات کے لیے۔ تیسری چیز والطیبات، یا اللہ میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، قولی عبادت بھی تیرے لیے، یا اللہ بدنی عبادت بھی تیرے لیے، یا اللہ مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ میرے رب بھی چپ نہ ہوئے، میرے رب نے بھی فرما دیا محبوب آپ 3 چیزیں لائے ہو، میری طرف سے بھی 3 چیزیں لے جاؤ۔ السلام علیکہ، سب سے پہلا محبوب سب سے پہلے میرے رب کا تمہیں سلام ہو جائے، سب سے پہلے میرے رب کا تمہیں سلام ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تمہیں سلام ہو، اور تمہیں میں دوسری چیز عطا کر رہا ہوں، علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ، میری جتنی رحمتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں آج رحمتیں تجھ پر مکمل۔ کچھ آواز میں کہہ دو وبرکاتہ، جتنی بھی برکات ہیں ساری کی ساری برکات بھی آپ کے لیے۔ وبرکاتہ، میرے محبوب خاموش نہ ہوئے، رب تو آج اپنے جوش انداز میں ہے، رب تو آج عنایتوں کی دریا بہا رہے ہیں۔ میرے محبوب خاموش نہ ہوئے، محبوب نے عرض کیا ربا یہ سارا کچھ صرف میرے لیے یا میرے پچھلوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ جن کو مکہ اور مدینہ میں چھوڑ کر آیا ہوں یا اللہ ان کے لیے کچھ۔ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ساری کی ساری برکتیں، ساری کی ساری برکتیں یہ لے جائیے۔ محبوب جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے یا آپ کا آخری امتی جو ابھی کائنات میں آیا نہیں ہے، محبوب تو اس کی فکر بھی لے کے آئے۔ محبوب لے جا ساری کی ساری رحمت برکت سب کے لیے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، ساری برکت۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات مکمل ہوئی، میرے رب نے 3 چیزیں اور عنایت فرمائی۔ 3 چیزیں فرمایا۔ پہلا تو نماز کا تحفہ، اللہ نے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ جا محبوب
اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے جاؤ۔ دوسرا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کے اندر سورۃ بقرہ کے آخری آیات اتنی عظمت والی، محبوب لے یہ میری عظمت کے خزانے ان آیاتوں میں چھپے ہیں، مغفرت کے خزانے ان آیاتوں میں چھپے ہیں، لے جا محبوب محمد اپنی امت کو بانٹ دے۔ تیسرا حکم میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لے جا یہ بھی خزانہ۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، گناہ گار امتیں اپنے ایک چبوترے میں آ کے کھڑی ہوتی، پہاڑ پہ آ کے کھڑی ہوتی، اپنے آپ کو پیش کرتی، میرے آسمان سے بجلی اترتی، ان کی گردنیں مار دیتی، فرمایا جل جاتے، پھر میری نشانی ظاہر ہوتی کہ ان کو معاف کیا ہے۔ محبوب آج لے جا تیری امت کے لیے مغفرت کو بھی میں نے عام کر دیا ہے۔ اونچی آواز میں کہہ دو مغفرت بھی تیری امت کے لیے عام کر دی ہے۔ محبوب تشریف لانے لگے، صحابہ نے سوال کر دیا، آقا آپ تشریف لے گئے، قرآن کی بات کا انکار نہیں، قرآن نے جو فرما دیا کیا فرما دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میرے رب نے آپ کو رات کے وقت بلایا، رات کے وقت آپ تشریف لے گئے، قرآن کا حکم ہے، انکار کوئی نہیں ہے، لیکن محبوب آپ بتا دیجئے، آپ رات کو تشریف لے گئے، پھر اتنا سفر کیا، پھر اتنے سفر میں آپ واپس آئے، پوری رات لگ گئی، یا رسول اللہ پوری رات لگی یا کچھ حصہ لگا؟ لوگوں نے سوال کیا، میرے محبوب نے فرمایا جہاں پر قرآن مجید میں اسرا بعبدہ کا ذکر ہے، آگے اللہ نے لیلا کا بھی ذکر فرما دیا، فرمایا رات کو تو میرے محبوب کو بلایا گیا لیکن رات ساری نہیں لگی، لیلم کہہ کر میرے محبوب کی اس رات کا ذکر کیا، فرمایا ساری رات نہیں، اس رات کا کچھ حصہ جس میں میرے پاک نبی تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا، فرمایا اس رات میں جب میرے پاک نبی گئے، کئی مہینوں کا سفر بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کے اوپر تک، ایک زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا، فرمایا 500 سال کا سفر ہے۔ کتنا سفر ہے؟ 500 سال کا سفر ہے، یہ ایک زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر، اور پھر آسمان کی موٹائی، یہ موٹائی اس کو کراس کرنے کا سفر 500 سال کا ہے، پھر اگلے آسمان کے خلا کا سفر 500 سال کا ہے، پھر اس کی موٹائی کا سفر 500 سال کا ہے، پھر ہزاروں پردے، ایک ایک پردہ اس میں سے جو اللہ کے نبی گزرے، 500 سال کا سفر۔ محبوب آپ اتنا دیر میں تشریف لے گئے اور اتنا وقت آپ نے اتنی دیر میں گزار لیا، محبوب سمجھ نہیں آتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب گئے، واپس آئے، علماء نے لکھا، فرمایا بستر گرم تھا، اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ، بستر گرم اور وضو کا پانی بھی جاری، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کنڈی بھی ہل رہی۔ محبوب اتنا لمبا سفر بھی کر لیا لیکن پھر بھی کنڈی بھی ہل رہی ہے،
पानी भी जारी है और बिस्तर भी गर्म है। महबूब समझ नहीं आती कि आपने इतना बड़ा सफर किस तरह किया। मैं आपको कुछ यूं बता दूं, कुछ यूं समझा दूं। हाँ, ये बिस्तर क्यों गर्म रहा, ये कुंडी क्यों हिल गई, ये पानी क्यों जारी हो गया। जब महबूब जमीन से आसमानी दुनिया पर तशरीफ ले गए, कायनात को अल्लाह ने रोक दिया, कायनात रुक गई। आसमानों पर उतरने वाली ये रात भी रुक गई, ये दिन भी आने को रुक गया, ये पानी भी चलने को रुक गया। हाँ, क्यों रुक गया? फरमाया इसलिए, फरमाया तेरे जिस्म में रूह भी है, तेरा जिस्म भी है। फरमाया ये जिस्म और रूह, अगर तेरे जिस्म की हरकत है तो इसके अंदर रूह मौजूद है। अगर तेरे जिस्म में ये आंखें हिल रही हैं तो रूह मौजूद है, हाथ हिल रहे हैं तो रूह मौजूद है। और अगर रूह निकल जाए, आंखें जहां रुकी हैं वो रुक जाएंगी, हाथ उठे हैं तो रुक जाएंगे, टांगे फैली हैं तो रुक जाएंगी। इनको समेटने के लिए रूह वाले हाथों की जरूरत रहेगी। लेकिन मेरे महबूब, आपकी आजमतों का क्या कहना, पानी क्यों रुक गया? फरमाया ये रात क्यों रुक गई, ये कुंडी क्यों रुक गई, ये पानी क्यों रुक गया, ये दिन क्यों रुक गया? फरमाया इसलिए क्योंकि इन सब की रूह तो मोहम्मद की जात है। ऊंची आवाज में कह दो। पानी कहते हैं मोहम्मद जुदा हुए तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। कुंडी कहती है मोहम्मद मेरी रूह है, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी। ये जमाना, ये कायनात कहती है कि ये हमारी महबूब मोहम्मद हमारी रूह है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब मेरे नबी इस कायनात से आगे गए, सारी कायनात रुक गई। जब नबी वापस आए, सारी कायनात को रूह मिल गई। समझ नहीं आई? समझ आई होती तो ऊंची आवाज में कहते। कायनात के जर्रे जर्रे को रूह मिली तो मोहम्मद के सदके। ऊंची आवाज में कह दो। एक बात तुम्हें तड़पाने के लिए कह दो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, जब आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, आपने तो अल्लाह की ज़ात अक़दस की ज़ियारतें की, आपको अल्लाह ने बड़े अनवारात से मुज़य्यन किया, आपके सीना मुबारक को चाक किया गया, अंदर अनवारात को भरा गया और फिर अर्शों पर ले जाया गया। और जब आप अर्शों पर तशरीफ ले गए, अल्लाह पाक की ज़ियारत फरमाई, आपको तो पहले कुव्वत अता की गई, फिर आपने रब की ज़ियारत की। आपको तो कुव्वतें अता की गई, अनवारात तजल्लियात, रब का नूर अता किया गया, आपने फिर रब की ज़ियारत की। हम गुनाहगार बंदे, हमें अल्लाह की कैसे ज़ियारत होगी? हम रब को किन आँखों से देख पाएंगे? हम रब को किस तरह देख पाएंगे? आपको तो अल्लाह ने अनवारात अता किए थे, लेकिन हम किस तरह देखेंगे? मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, ले जा ये पानी का प्याला, ये आबे ज़मज़म में डाल दे। मेरी उम्मत के लोग मेरा जूठा पिएंगे, उनके जिस्म कभी होंगे, क़यामत में रब की ज़ात को देखेंगे। ये मेरा जूठा ले जा। हज़रत अनस अर्ज़ करते हैं, आका हम कितने किस्मत वाले हैं, अल्लाह ने हमें आपका कुर्ब अता किया। हम कितनी अज़मत वाले हैं, अल्लाह ने हमें आपकी मैयत अता की। आपके पीछे खड़े होते हैं, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, आपसे कलाम कुरान सीखते हैं, आपकी सोबत हमें नसीब हुई। हम कितने किस्मत वाले हैं। मेरे पाक नबी के दिल में ख्याल आया, ये तो बड़े किस्मत वाले हैं, इनको तो मेरी मायत नसीब हो गई। मेरे उम्मती जो बाद में आने वाले, वो क्या करेंगे? वो पाक प्याला जो मेरे महबूब का बचा हुआ जूठा था, मेरे पाक नबी ने हज़रत अनस को फरमाया, जा अनस, इसे आबे ज़मज़म के कुआं में डालो जहां तुम मेरा जूठा पीते हो, बाद में आने वाले मेरे उम्मती हो। फरमाया तुम भी महरूम ना रहना, तुम्हें भी मेरा जूठा नसीब हो जाए।